حالیہ بارشوں کے باعث بلدیہ عظمیٰ کے زیر انتظام 106 سڑکیں تباہ ہیں۔ صرف مرکزی سڑکوں کی مرمت کے لیے 25 ارب روپے درکار ہیں۔ ماہرین تعمیرات کا کہنا ہے کہ گلی محلوں کی سڑکوں کی مرمت پر مزید 50 ارب روپے خرچہ آئے گا۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے رضوان احمد سے جو موجود ہیں لارنس روڈ پر۔ رضوان، سڑکیں اور گلیاں شدید متاثر ہیں، ان کی تعمیر و مرمت کیسے ممکن ہے بتائیے گا۔ جی بالکل، حالیہ مونسون کی بارشیں اور اس کے بعد سیوریج کا ابتر نظام شہر کے انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد کر چکا ہے۔ کے ایم سی کے 106 شاہراہوں کی بات کی جائے یا 550 مجموعی طور پر یا اس سے زائد بتائی جاتی ہیں، جو لنکس روڈ ہیں، انٹرنل روڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گلیاں ہیں جہاں پہ سی فلورنگ ہوئی بھی تھی، یہ تمام انفراسٹرکچر بارش اور سیوریج کا پانی بہا کر لے گیا ہے۔ یہ شاہراہیں بدترین ٹوٹ پھوٹ کا منظر پیش کر رہی ہیں اور یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ پورا شہر ہی کھنڈر بنا ہوا ہے۔ 106 شاہراہوں کے حوالے سے جو ماہرین تعمیرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ 20 ارب روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ درکار ہوگی، اور اسی طرح اگر بات کی جائے کراچی کی 550 سے زائد مجموعی طور پر جو لنکس روڈ ہیں اور انٹرنل روڈ ہیں ان کی تعمیر و مرمت اور بحالی کے سلسلے میں جو رقم درکار ہوگی اس کا تخمینہ 50 ارب روپے کا لگایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ڈالر کی اونچی ہوتی ہوئی اڑان، اور یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شہری پریشان ہیں، کیونکہ جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کے پاس اتنا خطیر رقم موجود نہیں ہے، وہ پہلے ہی خسارے کی صورتحال سے دوچار ہیں۔ ذوالفقار شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف بلدیاتی ملازمین کے رہنما ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شاہ صاحب فرمائیے گا، شہر کی جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ 50 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ درکار ہے شہر کے انفراسٹرکچر کی درستگی کے لیے، کہاں سے آئے گی یہ رقم؟ دیکھیں، جس طریقے سے ڈالر کی اونچی اڑان ہے یہ 50 ارب سے بھی تجاوز کرے گا، کیونکہ وہ بے لگام ہو چکا ہے۔ اس وقت آپ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ انتہائی اہمیت کی عامل جو ہے شاہراہ ہے۔ یہاں پر جو ہے آپ میرے بالکل سامنے جو ہے وہ ٹراما سینٹر ہے، یعنی کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں کراچی کا یہ واحد جو ہے جدید ٹراما سینٹر ہے کہ جو یہاں سے گزرتا ہے۔ سول اسپتال ہے، فائر ہیڈ کوارٹر ہے اور چیف فائر آفیسر کے یہ بنگلہ ہے جس کے سامنے سے یہ پانی کھڑا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ پہلے ہی 1.5 ارب روپے کا جو ہے قرض لے کر جو کے ایم سی نے شاہراہیں بنائی تھی، بڑی مشکل سے مرتضیٰ وہاب صاحب نے کوشش کر کے وہ سب اس میں بہہ کے چلی گئی، اور 5 کروڑ روپے ہمیں اس کے لیے ادا کرنا پڑ رہا ہے کے ایم سی کے ملازمین کو اپنی تنخواہ کے لیے۔ اب معاملات یہاں پر یہ ہیں کہ اگر اس کو آفت زدہ کراچی کو قرار نہیں دیا جاتا اور سابقہ حکومت کا جو 110 ارب کا پیکیج ہے اگر اس کو جو دوبارہ نوٹیفائی کیا جائے یا اس کو دوبارہ جاری کیا جائے تو میرا خیال سے کراچی کا انفراسٹرکچر تبدیل بھی ہو سکتا ہے، اور سیوریج لائنیں جو جگہ جگہ سے بیٹھ رہی ہیں، 66 کی لائن بیٹھ گئی ہے، 72 کی لائن بیٹھ گئی ہے، ان سب سے جو ہے یہ پانی وہاں جانا ناممکن ہو گیا ہے۔ اور اب ذوالفقار شاہ کہہ رہے تھے کہ 50 ارب روپے کا جو معجزہ ہے وہ کراچی کا جو سابقہ اناؤنس کردہ پیکیج ہے اس کو اگر تو بہت شکریہ رضوان، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تحریک انصاف نے تاجروں پر بجلی کے بلوں میں اضافی سیلز ٹیکس کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کا اعلان کر دیا۔ خرم شیر زمان کہتے ہیں کہ تاجروں پر 6000 کا سیلز ٹیکس کسی صورت منظور نہیں۔ آل کراچی تاجر اتحاد نے سیلز ٹیکس کو گنڈا ٹیکس قرار دے کر نہ ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بلوں میں 6000 روپے کے اضافی سیلز ٹیکس کے معاملے پر سیاسی جماعتیں تاجروں کی حمایت میں سامنے آ گئیں۔ تحریک انصاف اور ٹی ایل پی کے وفود بھرپور تعاون کا یقین دلانے کے لیے تاجروں کے پاس پہنچ گئے۔ خرم شیر زمان کی قیادت میں پی ٹی آئی وفد نے کراچی کی تاجر برادری سے ملاقات کی۔ میڈیا سے گفتگو میں خرم شیر زمان کا کہنا تھا کہ تاجر برادری کی لڑائی بھرپور طریقے سے لڑیں گے۔ سیلز ٹیکس کی مد میں تاجروں سے 6000 روپے کا بھتہ کسی صورت قبول نہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس ٹیکس کو فوری طور پر واپس لیا جائے جو کہ تاجر برادری سے بجلی کے بلوں میں 6000 روپے تک جو ہے وہ وصول کیا جا رہا ہے۔ اس بات پہ سب متفق ہیں کہ یہ ایک بھتہ ہے جو کہ تاجروں سے وصول کیا جا رہا ہے، ان دکانوں سے بھی لیا جا رہا ہے جو دکانیں بند ہیں، جن کے بلز کے اندر جو یونٹ ہیں وہ 0 یونٹ ہیں۔ سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین جمیل پراچا بولے حکومت کا رویہ نہ بدلا تو وہ سول نافرمانی پر مجبور ہو جائیں گے۔ ٹیکس ادا کریں گے لیکن بھتہ نہیں دے سکتے۔ حکومت ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم اس جگہ آ جائیں جہاں ہم روڈوں پہ تو آ چکے ہیں، اب ہم سول نافرمانی کی تحریک کی طرف جائیں گے تو یہ حکومت کا اپنا نقصان ہے۔ ہم 14 قسم کے دوسرے ٹیکس بھرتے ہیں جو ہم بالکل ادا نہیں کریں گے اگر ہم پہ زور زبردستی کی گئی تو۔
اس کے علاوہ یوٹیلیٹی بلز باقی بھی ہم بھرنا بند کر دیں گے جو اگر انہوں نے یہ واپس ٹیکس نہیں لیا اور زبردستی کی گئی. تاجر رہنما شرجیل گوپلانی نے کہا کہ اضافی ٹیکسز کے معاملے پر تاجروں کی بجلی بند کی جا رہی ہے کہ الیکٹرک اپنے عملے کو باز رکھے. جو ہمارا احتجاج شروع ہوا ہے وہ احتجاج ہمارا جاری ہے جب تک یہ بجلی کے بلوں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. بجلی کے بل ہم نہیں بھر رہے. ابھی پچھلے 3 دنوں سے تھوڑی ریزسٹنس آ رہی ہے ہماری مارکیٹس کے اندر, جو کئی کے عملہ آ کے ڈسکنیکشن کرنے کی کوشش کی ہے. کورنگی تاجر کہتے ہیں, یہاں پہ شاہد بٹ صاحب موجود ہیں, انہوں نے 3 دن پہلے وہاں پہ ڈسکنیکشن روکا ہے. آل کراچی تاجر اتحاد کے رہنما عتیق میر نے کہا کہ اس ٹیکس کو IPP سے نکالا جائے. وفاق اور صوبائی اسمبلی میں بیٹھے لوگ ہمارے مسائل پر بات کریں. پورے ملک میں جتنی بھی IPPs ہیں ان پر بھی یہ مشکلات آئی ہیں کہ تاجر بھاری بلوں کی وجہ سے عدم ادائیگی سے مجبور ہیں کہ وہ نہ کر سکیں. لہٰذا میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ الیکٹرک سے کہ جو لوگ بل ادا نہیں کر سکے ان پر انہیں لیٹ پیمنٹ سرچارج سے مستثنی کیا جائے. تحریک لبیک پاکستان کے وفد نے بھی رکن صوبائی اسمبلی مفتی قاسم فخری کی سربراہی میں تاجروں سے ملاقات کی اور سیلز ٹیکس کے معاملے پر اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی. کیمرہ مین کاشف خان کے ساتھ اقتدار انور, سٹی 21. شہر میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو گیا ہے. مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک جا پہنچا ہے. شہریوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. ہمارے نمائندے حبیب خان اس وقت اور سٹی ایریا میں موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جی حبیب, اپڈیٹ کیجیے. بالکل, دیکھیے کراچی شہر میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ایک بار پھر جو ہے وہ بے قابو ہو چکا ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہے وہ 12 گھنٹے تک جو ہے وہ جا پہنچا ہے. شہر کے اگر ایسے علاقوں کے حوالے سے بات کریں جس میں شاہ فیصل کالونی, لیاری اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیہ ٹاؤن جیسے علاقے ہیں جہاں پر اس وقت لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ تقریباً 12 گھنٹے تک جو ہے اس کا دورانیہ پہنچا دیا گیا ہے. 3 گھنٹے کی وقفے سے جو ہے وہ دن میں 4 مرتبہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. جبکہ اگر دیگر علاقوں کی بات کریں جو لوڈ شیڈنگ سے مستثنا قرار دیے جاتے تھے ان علاقوں میں بھی اس وقت جو ہے وہ 4.5 گھنٹے سے 6 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے. اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے جو ہے وہ جو ہے اردو بازار کے ساتھ منسلک یہ ایریا ہے اور یہاں پر اس وقت جو ہے وہ 12 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. شہریوں سے جب ہم نے یہاں پر بات کی, مکینوں سے بات کی, ان کا یہی کہنا ہے کہ مختلف اوقات کار میں بجلی بند کر دی جاتی ہے. کمرشل ایریا ہے یہ ساتھ اور اس کے ساتھ رہائشی علاقہ بھی ہے, لیکن دن بھر بھی بجلی غائب رہتی ہے, رات میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو اس وقت شدید مشکلات کا سامنا ہے. اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ شہر میں اس وقت کے الیکٹرک جو ہے وہ اپنی منمانیاں کر رہا ہے اور حکومت پاکستان اس معاملے پر جو ہے وہ کے الیکٹرک کو پابند بنائے کہ شہر میں بجلی کے نظام میں لائی جائے. جی بہت شکریہ حبیب, ہمیں اپڈیٹ کرتے. ملک بھر میں توانائی کے بڑھتے ہوئے بحران کے باعث توانائی کے متبادل ذرائع کا استعمال بڑھ گیا ہے. ان متبادل توانائی کے ذرائع میں سولر انرجی کا ذریعہ ماحول دوست اور طویل المدت ہونے کی وجہ سے عوام میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے. پینل مختلف چھوٹے چھوٹے سولر سیلز کا مجموعہ ہوتا ہے. ان سولر سیلز کو ایک بڑی شیٹ پر لگا کر بجلی حاصل کی جاتی ہے. سولر پینل کی قیمت اگرچہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے لیکن اس پر ایک بار کی ہوئی سرمایہ کاری آپ کو 20 سے 25 سال تک طویل لوڈ شیڈنگ اور زیادہ بلوں کی ٹینشن سے نجات دلا سکتی ہے. سولر پینل کے کام سے وابستہ سید عرفان کا کہنا ہے کہ نیٹ میٹرنگ سسٹم کی وجہ سے جو بجلی پیدا کرتے ہیں وہ گریڈ میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ آن گریڈ سسٹم کہلاتا ہے اور اس میں جو ہم الیکٹریسٹی جنریٹ کرتے ہیں وہ گریڈ میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, تو یہ نیٹ میٹرنگ کہلاتی ہے. تو جیسے مثال کے طور پہ آپ نے 500 یونٹ آپ نے پروڈیوس کیے اپنے سولر انرجی سسٹم سے اور اس میں سے 200 آپ نے گریڈ میں ایکسپورٹ کر دیے, تو یہ نیٹ میٹرنگ کہلاتی ہے. سید عرفان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ انورٹر پر ٹیکس کم کر دے. گورنمنٹ کا یہی ہے کہ اگر سولر ابھی ریسنٹلی ٹیکسز انہوں نے کم کیے ہیں سولر پینل پہ, اگر یہ انورٹر پہ بھی کم کر دیں مزید, کیونکہ روپی کی ڈی ویلیو ہونے سے اس کی پرائس بڑھ رہی ہے, تو اس آلٹرنیٹ انرجی سسٹم پہ بہت اچھا رہے گا لوگوں کے لیے کہ وہ اس کو آسانی سے بائی کر سکیں گے. ہم ایک ایسے ملک کے رہائشی ہیں جہاں سال کے تقریباً 300 دن سورج اپنی پوری آب و تاب دکھاتا ہے, اس لیے سورج سے توانائی کے حصول کے لیے ایک بار کی گئی سرمایہ کاری طویل عرصے تک آپ کے لیے توانائی کے مسئلے کا حل ثابت ہو سکتی ہے. شہر میں گیس بحران تھم نہ سکا. سوئی گیس جنرل انڈسٹری اور کیپٹیو پاور کو سپلائی معطل کر دی گئی ہے. پیر صبح 8 بجے تک گیس کی ترسیل بند رہے گی. شہر میں گیس کا بحران حل نہیں ہو سکا جس کے باعث جنرل انڈسٹری کو گیس کی سپلائی 24 گھنٹوں کے لیے معطل کر دی گئی. کیپٹیو پاور کو بھی گیس کی سپلائی بند کی گئی ہے. گیس کی ترسیل پیر صبح 8 بجے تک بند رہے گی. CNG سیکٹر جمعہ صبح 8 بجے سے بند ہے. CNG
CND सेक्टर को भी 72 घंटों बंदिश के बाद पीर सुबह 8 बजे गैस बहाल होगी। स्विट्जरलैंड गैस कंपनी के तर्जुमान का कहना है कि घरेलू सारिफीन को तरजीही बुनियादों पर गैस सप्लाई जारी रखने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स को लोड मैनेजमेंट की जा रही है। सुई गैस हुकाम के मुताबिक गैस की किल्लत का सामना है जिसे लोड मैनेजमेंट के जरिए पूरा किया जा रहा है। मादरे मिलत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का 129वां योम विलादत है। मज़ार कायद इंतज़ामिया की जानिब से मादरे मिलत के साल सवाब के लिए कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया है और ख़ुसूसी दुआ भी करवाई गई है। अपने नाजरीन को बता रही हैं मादरे मिलत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का 129वां योम विलादत है। मज़ार कायद इंतज़ामिया की तरफ से मादरे मिलत के साल सवाब के लिए कुरान ख़वानी का एहतमाम भी किया गया और ख़ुसूसी दुआ भी करवाई गई है। अपने नाजरीन को बता रही हैं मोहतरमा फातिमा जिन्ना का 129वां योम विलादत है और मज़ार इंतज़ामिया की जानिब से मादरे मिलत के साल सवाब के लिए कुरान ख़वानी की गई है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मादरे मिलत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का 129वां योम मिलादत जो है आज मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मज़ार इंतज़ामिया की तरफ से मादरे मिलत के साल सवाब के लिए कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया। मज़ार कायद के फातिहा ख़वानी में कारी मोहम्मद शमसुद्दीन ने मादरे मिलत की कब्र पर खुसूसी दुआ कराई। इनकी कब्र पर फूलों की चादर भी चढ़ाई गई है। दुआ में मज़ार कायद के मुलाज़मीन के अलावा शहरी और पाक बहरिया और सिंध रेंजर के जवान शरीक हुए हैं। इस तरह आज मुल्क भर में मोहतरमा फातिमा जिन्ना यौम विलादत अकीद व एहतराम से मनाया जा रहा है। इन्हें जो है शहर जमहूरियत का खिताब दिया गया था और उनकी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए वक्फ रही। बहुत शुक्रिया रिजवान। टोयोटा के बाद होंडा मोटर्स ने भी गाड़ियों की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया है। होंडा ने मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियों की कीमत में 7,85,000 से 14.5 लाख रुपए तक का इजाफा किया है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से गाड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफे का नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। बढ़ती महंगाई पर गाड़ियां भी मजीद महंगी हो गईं। टोयोटा के बाद होंडा कार बनाने वाली कंपनी ने भी कीमतें बढ़ा दी। लग्जरी गाड़ियों की कीमतों में 7,85,000 से 14,50,000 तक का इजाफा किया गया है। 1300 सीसी से कम गाड़ी 7,85,000 से 8,10,000 रुपए तक महंगी की गई। होंडा कंपनी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसका इतलाक 30 जुलाई से होगा। 1500 सीसी की मुख्तलिफ कारों की कीमत में 8,50,000 से 9 लाख रुपए तक का इजाफा हो गया है। होंडा BRV मॉडल 10,50,000, 1500 सीसी सिविक मॉडल 12,50,000, सिविक ओरियल 13 लाख और सिविक टर्बो मॉडल की कीमत में 14,50,000 रुपए तक का इजाफा किया गया है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन HM शहजाद ने कहा है कि तमाम कंपनियां असेंबलर्स हैं। CKD, इंपोर्ट और डॉलर की कीमत में इजाफे को जवाब बनाकर गाड़ियां महंगी की गईं। उन्होंने 8 माह कबल बुक कराई गई गाड़ियां डिलीवर न करने पर भी सवाल उठाते हुए मुतलका इदारे से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जिन लोगों ने 6 महीने पहले गाड़ियां बुक कराई थी, 7 महीने 8 महीने पहले बुक कराई, वो गाड़ियां कहाँ हैं? जो पुराने असेंबलर्स हैं, जो नए असेंबलर्स हैं, इन तमाम के पास 300 अरब रुपया बुकिंग कीमत में आवाम का है। कहाँ है हुकूमत? कहाँ है वो सारी अथॉरिटी? ये लोग कहाँ सो रहे हैं और क्यों नहीं पूछ रहे? सारी की सारी वजह यही है कि आज तक हम असेंबलर्स हैं, आज तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं बन सके, आज तक हम CKD, SKD असेंबली के मोहताज हैं। बाहर से वो नहीं आएगी, आप गाड़ी असेंबल नहीं कर सकते। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन का कहना है कि मोटर कंपनियों की मनमानी खत्म करने के लिए हुकूमत को दरामदी गाड़ियों पर आयद पाबंदी पर नजरसानी करना होगी। कैमरामैन सज्जाद के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। सिंध असम्बली में PTI पार्लिमानी पार्टी के लीडर खुर्रमशेर जमान ने लियारी ओल्ड कमहार वाड़ा का दौरा किया और टेढ़ी होने वाली इमारत का जायजा लिया। मुतासरीन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला सिंध से बात करूंगा कि मुतासरीन की मदद की जाए। मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है और ये बिल्डिंग तकरीबन पूरी टेढ़ी हो चुकी है और ये बिल्डिंग किसी वक्त भी गिरने वाली है। हुकूमत सिंध की सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने यहाँ के जो रिहायशी थे उनको ज़ाहिर है कि घर से बाहर निकाल दिए, उनको भी हटा दिए घर से बाहर। जो बराबर में बिल्डिंग है वो घराने को भी खाली कर दिए और जो बिल्डिंग पीछे है उनको भी खाली करा दिए। अंदाज़न को 15 से 20 घर हैं जिनमें से घरों को लोगों को बाहर निकाल दिया है, ख़वातीन को बच्चों को बाहर निकाल के फेंक दिए। चलें, ये बात तो मुझे समझ में आती है कि आपने एहतियात के लिए लोगों को बाहर निकाल दिए। मेरा सवाल ये है कि जो बिल्डिंग के मुतासरीन हैं उनका क्या होगा? ये मैं डिमांड करता हूँ कि जो मुतासरीन हैं उनकी मदद की जाए। सबसे पहले उनको रहने के लिए फौरी तौर पे कोई जगह दी जाए जहाँ पे उनका ठिकाना हो। इसी इलाके में आसपास बहुत सारी जगहें जो कि किराए पे लेके उनको दी जाएं, उनको कोई जगह फराम की जाए। बिल्डिंग को डिमोलिश करें,
बिल्डिंग को डिमोलिश करने के बाद आप यहाँ पे नई बिल्डिंग खड़ी करके दें। मैं सिंध असेंबली में भी आज इसकी आवाज़ उठाऊंगा और वहाँ भी गुजारिश करूँगा, वज़ीर आला से भी गुजारिश है कि इनकी मदद की जाए। बल्दिया गरबी में मुहर्रम हराम के इंतजामात के हवाले से अरकान सूबाई असम्बली ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीर हसन के हमरा औरंगी जोन के तमाम इमाम बारगाहों और जुलूस की गुजरगाहों का दौरा किया। इस मौके पर बल्दियाती अफसरान, बल्दिया गरबी में मुतय्यन तमाम यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों के अफसरान ने भी शिरकत की। और आपको बता रहे हैं, इस मौके पर इमाम बारगाहों और जुलूसों के मुंतज़मीन ने अपने मसाइल की निशानदेही करवाई। अरकान असम्बली ने एडमिनिस्ट्रेटर के हमरा इमाम बारगाहों की तरफ स्ट्रीट लाइट्स और जुलूस की गुजरगाहों पर ट्रैक्टर के जरिए रोड को हमवार करने के कामों का मुआयना किया। जुलूस की गुजरगाहों पर तामीर और मरम्मत और तजावुज़ात के खात्मे के लिए अफसरान और अमला भरपूर जद्दोजहद में मसरूफ़ अमल हैं। मुहर्रम हराम के दौरान इमाम बारगाहों के अतराफ जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव भी खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। बारिश और मौसम की खराबी के बायस कराची से 2 ट्रेनों की आमदोरफ्त ताख़ीर का शिकार है। रेलवे हुकाम ने तकलीफ पर माजरत कर ली है। तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा कौन कौन सी ट्रेनें कितनी ताख़ीर का शिकार हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, बारिश और मौसम की खराबी जो कि इन दिनों मुल्क भर में चल रही है, इसकी वजह से कराची से जो ट्रेनें हैं वो ताख़ीर का शिकार है। लेकिन अलबत्ता इसमें थोड़ी सी बेहतरी आई है कि ट्रेन ऑपरेशन किसी हद तक मामूल पर आया है। लेकिन आज 2 ट्रेनें जो हैं वो ताख़ीर का शिकार है। उनमें अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस तकरीबन जो कि 2 बजे कराची से रवाना होती है, वो अब यहाँ पे शाम 7 बजे रवाना की जाएगी। जबकि पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो 1 बजे के बजाय दोपहर 2 बजे रवाना की जाएगी, जो कि 1 घंटे की ताख़ीर से यहाँ से रवाना होगी। नेशनल रेलवे का इस हवाले से बताना है कि बाकी दीगर जितनी भी ट्रेनें हैं वो तमाम अपने मामूल के मुताबिक मुकर्ररा टाइम पर जो है वो कराची से रवाना होंगी। बहुत शुक्रिया आदिया। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल, कर्ज और दरामदी तेल की अदायगी रुपए को ले डूबी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 11 रुपये महंगा होकर 239 रुपये 37 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में एक हफ्ते में डॉलर 18 रुपये महंगा होकर 248 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया। रवा हफ्ते करेंसी मार्केट में भौचाल आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 11 रुपये महंगा होकर 239 रुपये 37 पैसे पर पहुंच गया। स्टेट बैंक ने डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नई हुकूमत आने के बाद 4 माह से कम अरसे में डॉलर 57 रुपये 35 पैसे महंगा हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि जून में दरामदी तेल का बिल मई से 33% इजाफे से 2 अरब 90 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते के दौरान बैरूनी कर्ज की मद में 75 करोड़ 40 लाख डॉलर की अदायगी पर स्टेट बैंक के ज़खायर घटकर 8 अरब 57 करोड़ डॉलर रह गए हैं। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर और दीगर करेंसी ने भी रिकॉर्ड बना डाले। एक हफ्ते में पहली बार ओपन मार्केट में डॉलर 18 रुपये महंगा होकर 248 रुपये पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 21 रुपये 50 पैसे महंगा होकर 252 रुपये 50 पैसे और बरतानवी पाउंड 29 रुपये महंगा होकर 300 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अमारती दरम 5 रुपये 70 पैसे महंगा होकर 67 रुपये 30 पैसे और सऊदी रियाल 5 रुपये 30 पैसे महंगा होकर 65 रुपये 30 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। अशरफ खान, सिटी 21। पीसीबी इंटर रीजनल सहरोज़ा क्रिकेट टूर्नामेंट में दूसरे रोज़ का खेल शुरू न हो सका। केसीसीए स्टेडियम स्क्वायर एरिया की मिट्टी गीली है। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी जावेद, बताइए। जी, मैं इस वक्त केसीसी स्टेडियम नॉर्थ नाज़ाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर पीसीबी इंटर रीजनल अंडर 19 टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं। ताहम कुछ बारिश और पिच स्क्वायर एरिया गीला होने की वजह से मैच के आगाज़ में ताख़ीर हो रही है। ताहम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दोनों सिंध के और केपीके के कोच। सिंध के हैं मसरूर अहमद और दूसरा कोच टेस्ट क्रिकेटर हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुफ्तुल्लाह महमद। वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बारेंगे बात करें कितना टैलेंट सामने आ रहा है केपीके से और दूसरे इलाकों से, कितने तैयार होगा ये टूर्नामेंट नए टैलेंट को सामने लाने के लिए? सबसे पहले तो शुक्रिया जी आप लोगों का। असल में ये जो जूनियर क्रिकेट है वो हमेशा बेसिकली आपके लिए नया टैलेंट सामने लाती है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको मौका देंगे, चांस देंगे, उतनी आपके पास एक पूल बनता है। और ये मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा एक पीसीबी का इनिशिएटिव था कि उन्होंने पहले एक टीम होती थी अंडर 19 की, अब इन्होंने 2-2 टीमें हर रीजन से दी हैं। इसका मतलब है कि जितने यंग लड़के आपके पूल में ज़्यादा होंगे, आपके पास ज़्यादा मौका है अच्छे टैलेंट को ऊपर लाने के लिए। मसूद भाई, किस तरह देख रहे हैं, लड़कों में शौक़ है या कहीं मुश्किल तो नहीं हो रही? नहीं, डेफिनेटली लड़कों में बहुत ज़्यादा शौक़ डेवलप हुआ है, स्पेशली जब पीसीबी ने अनाउंसमेंट की है जूनियर लीग की,
تو وہ ٹورنامنٹ کا جو اسٹرکچر ہے، جو مائنڈ سیٹ تھا پلیئروں کا، وہ کافی چینج ہو گیا. ہر لڑکا پرفارمنس کرنے کے لیے، اپنی ٹیم کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے محنت بھی کر رہا ہے، فٹنس بھی بہتری کر رہا ہے، کیونکہ ان کو ایک گول سامنے دکھ رہا ہے. تو پی سی بی نے جو انیشیٹو لیا ہے، خاص طور پہ جیسے رفت نے بتایا 2 ٹیمیں کر رہی ہیں، تو پول آف پلیئرز بھی بڑھے ہیں، کیونکہ جب تک نیچے سے بیسمنٹ اچھی نہیں ہوگی، بیس اچھی نہیں ہوگی، اسی طرح وہ پیرامڈ اوپر بنتا ہے. یہی پی سی بی کا جو موٹیو ہے، یہی کہ بیس اچھی ہو اور آگے اسی طریقے سے بیسٹ پلیئر اوپر کی طرف پیرامڈ کی طرح جاتے رہیں. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں آگے کتنی امید ہے آپ کی ٹیم کی پرفارمنس کی؟ نہیں، ڈیفینیٹلی پرفارمنس تو دیکھیں، میری بھی جیسے میری ٹیم ہے ویسے میری کوچنگ ٹیم ہے. صرف میں تو نہیں ہوں، میرے ساتھ پورا سسٹم ہے، پورے اسسٹنٹ کوچز ہیں، ٹرینرز وغیرہ ہیں، انوالو ہوئے ہیں. یہ جو رفت کی بات میں آگے لے کر جا رہا ہوں کہ جو پروفائلنگ بن رہی ہے ہر پلیئر کی، جو پاتھ وے ہے پی سی بی کا 13, 16 اور 19، تو یہ جب سینئر کوچز ہم لوگ انوالو ہوئے ہیں انڈر 19 میں دوبارہ، تو ہمیں پروفائلنگ کرنے میں بڑا ایزی ہو گیا پاتھ وے کے ساتھ کہ 16 کا لڑکا کب ایلیویٹ ہو کے 19 میں جائے گا. 19 کے ٹاپ پرفارمر ہم ان کو گریڈ 2 میں چانسز دیں گے، گریڈ 1 میں بھی چانسز دے سکتے ہیں. تو یہ سسٹم اب پورا الائن ہو گیا ہے پی سی بی کا. اور تمام ہیڈ کوچز، پہلے یہ تھا ہیڈ کوچز کی جونیئرز پہ اتنی نظر نہیں تھی، تو اب ہم لوگ فرسٹ ٹیم 11 کے کوچز انوالو ہوئے ہیں. تو اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کسی جونیئر کو پک کرنا ہے تو ہم اس کو انڈر 19 سے ڈائریکٹ ایلیویٹ کر کے گریڈ 2 میں یا گریڈ 1 میں بھی لے کر جا سکتے ہیں. بہت شکریہ. سنا آپ نے کہ سابق ٹیکسٹر اور ایک پروفیشنل کوچ مسرور احمد بتا رہے تھے کہ کوشش ہے کہ نیا ٹیلنٹ جو ہے شروع سے ہی اس میں نظر رکھی جائے، را ٹیلنٹ کو قابل استعمال بنایا جائے کہ وہ میچور ہو کر نکھار اس کی کارکردگی میں لایا جائے، یہی پھر آہستہ آہستہ بہت شکریہ جاوید. خصوصی افراد ہمارے معاشرے کا ایک نظر انداز طبقہ ہیں. جہاں یہ بنیادی سہولیات سے محروم ہوتے ہیں، وہیں ایک ایسا ادارہ بھی موجود ہے جو نہ صرف انہیں بنیادی سہولیات فراہم کرتا ہے بلکہ ان کو بہترین تفریح کے مواقع بھی فراہم کیے جاتے ہیں. کراچی میں ڈیزیبلڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن خصوصی افراد کا سہارا بن گئی. معذور افراد زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہوتے ہیں اور زندگی گھر کی 4 دیواری میں ہی گزار دیتے ہیں، مگر کراچی میں قائم ڈیزیبلڈ ایسوسی ایشن کا ادارہ انہیں بنیادی سہولیات، تعلیم اور ہنر دینے کے ساتھ تفریح کے مواقع بھی فراہم کر رہا ہے. اسی سلسلے میں معذورین کے لیے باربیکیو پارٹی کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں خصوصی افراد کے ساتھ سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کر کے محفل کو 4 چاند لگا دیے. تقریب میں موجود MNA کشور زہرا نے خصوصی افراد کے حقوق اور معاشرے میں ان کی بہتر نمائندگی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہمارے ہاں معذور افراد کے لیے رحم ترس تو بہت ہے، لیکن وہ ریالٹی نہیں ہے کہ ان کے حقوق اور ان کو سمجھ سکیں. تو DW اس میں ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اور اس میں دیکھیے جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں وہ بچے بھی آتے ہیں، لیکن جو صرف فزیکل ڈسیبلٹی کا ہے بہت زیادہ دردناک پہلو ہے. وہ سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی فزیکل ڈسیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ نہیں کر پاتے. ڈسیبلڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی صدر سائمہ علی نے سٹی نیوز نیٹ ورک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے باربیکیو پارٹی کی تفصیلات بتائیں. الحمدللہ ہم پچھلے 25 سالوں سے پرسن ود ڈسیبلٹیز کے رائٹس کے لیے، ان کے امپاورمنٹ کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں سندھ میں اور پاکستان میں. پورے ہمارے ڈفرینٹ یعنی کہ سینٹرز ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں. اور آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں بچے باربیکیو نائٹ انجوائے کر رہے ہیں. اس حوالے سے ہمارے بچے جمع ہوئے. ان کی آؤٹ ریچ پہ، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ الحمدللہ ہم کام کرتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے ان کے چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو، ان کے اسکلس کو باہر لے کر آئیں اور ان کے دنیا کے آگے ان کو ریپرزینٹ کریں. باربیکیو پارٹی میں خصوصی افراد نے اپنی خوشی کا اظہار کچھ یوں کیا. آج جو ہے ہمیں یہاں پر اس پارٹی میں آ کے جو ہے وہ بہت خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد باربیکیو پارٹی ارینج کی گئی یہاں پر پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر ایک میوزیکل نائٹ بھی آرگنائز کی گئی ہے. تو یہاں پر آ کے جو ہے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. اس طرح کی تقریب کا انعقاد یقینی طور پر خصوصی افراد میں زندگی کی امنگ کو اجاگر کرتا ہے اور ان کے لیے خوشیوں کا باعث بنتا ہے. سید زبیر راشد، سٹی 21.